امریکہ اور اسرائیل بیوقوف تو ہے ہی ہیں، بزدل تو ہے ہی ہیں اور کم ظرف بھی ہے، لیکن ان کی عقل کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ جب بھی انہوں نے کسی ملک کے ساتھ جنگ کی یا کوئی لڑائی جھگڑے والا کام کیا تو انہوں نے سب سے پہلے کمزور ملک کو نشانہ بنایا، اور جتنے کمزور ملک ہوتے ہیں یہ ان کے اوپر اپنی طاقت دکھاتا ہے، جبکہ اس بغیرت ملک کو چاہیے، اس بغیرت ٹرمپ اور نیتن یاہو کو چاہیے کہ اگر تمہیں لڑنا بھی ہے تو کم از کم اس کے لیے انتخاب کسی طاقتور ملک کا تو کیا جائے۔ اچھا، پھر یہ اتنا بغیرت اور بے شرم ہے امریکہ اور اسرائیل، جب بھی یہ لڑتا ہے کسی کمزور ملک کے ساتھ تو وہ کمزور ملک اسے گھسیٹتا ہے، ایسے گھسیٹتا ہے جیسے مرے ہوئے کتے کو کوئی وہ اٹھانے والے جو مرے ہوئے کتے کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جاتے ہیں۔ ہم نے اکثر پاکستان کی گلیوں میں جب دیکھتے ہیں نا، کمیٹی والے آتے ہیں تو وہ کوئی دوائی ڈالتے ہیں، کتے مر جاتے ہیں تو پھر ان کے پیچھے جو ٹیم ہوتی ہے وہ اس کے گلے میں رسی ڈال کے تو اس ٹرک تک لے کے جاتے ہیں جس ٹرک میں وہ باقاعدہ جو زہر دیے ہوئے کتے ہوتے ہیں انہیں ڈالا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ وہاں سے گھسیٹتے ہوئے لے کے آتے ہیں۔ تو یہ جتنے ممالک کمزور ممالک ہیں، جن میں خاص کر کے فلسطین ہے، ایران ہے، افغانستان بھی ہے، تو ہم نے تو جو چیزیں دیکھی ہیں نا تو اس کے بارے میں ہی بیان کریں گے نا، ہم اب دوسری تیسری چیزیں کیسے بیان کر سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ 20 سال یہ افغانستان کے اندر گزارا اور 20 سال تک افغانی اسے اس طرح مارتے رہے کہ وہی مثال آ جاتی ہے کہ کتے کی طرح اسے گھسیٹتے رہے، اور امریکہ کی پشت پر اسرائیل تھا، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کی جان اسرائیل کے اندر ہے، تو اسرائیل بھی ظاہری بات ہے ہر کام میں امریکہ کے شانہ بشانہ کھڑا رہتا ہے، جتنی کتے خانی امریکہ کی ہوتی ہے اس سے زیادہ اسرائیل کی ہوتی ہے، اور جتنی زیادہ کتے خانی اسرائیل کی ہوتی ہے اس سے زیادہ امریکہ کی ہوتی ہے۔ اب نہتا ملک افغانستان 20 سال یہ اس کے اندر گھسے رہے، اور افغانی کبھی یہاں سے مارتے تھے اور کبھی کہاں سے مارتے تھے، تو آخر کار یہ شکست قبول کرتے ہوئے افغانستان سے نکلا۔ پھر اسے شوق چڑھا کہ اب کوئی ایک اور کمزور ملک دیکھا جائے اور اس پہ اپنے فتح کا جھنڈا لہرایا جائے، تو اس نے بدقسمتی سے پنگا لے لیا فلسطین کے ساتھ۔ تو فلسطین کی پشت پہ بیٹھا تھا ایران، باقی بھی ملک ہیں، سعودی عرب، بحرین، قطر، کویت، عمان، مسقط، بہت سارے مسلمان ممالک ہیں، پر یہ بے شرم ممالک ہیں، تو بغیرت بھی ہے تھوڑے سے نا، تھوڑے یہ ملک جتنے میں نے نام لیے نا مسلمانوں کے، یہ ملک یہ بغیرت بھی ہیں اور بے شرم بھی ہیں۔ تو انہوں نے ایران ان کے بیچ یہ سب بھی دیکھ رہے تھے، ایران بھی دیکھ رہا تھا، تو ایران نے فلسطین کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو اس کو پتہ تھا امریکہ کو اور اسرائیل کو کہ کوئی اور ملک کودے نہ کودے ایران ضرور کودے گا، اور جب ایران کودے گا تو ہم ایران کو ٹکانے لگا دیں گے۔ اس کی یہ غلط سوچ تھی، اور ایران جو ہے باقی ممالک فلسطین کو بچانے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے نہ کودے، اور ایران اس میں کودا۔ ایران بھی خود کودا نہیں جب تک ایران کے اوپر اسرائیل نے حملہ نہیں کیا، تب تک ایران نے بھی خاموشی، اندرونی طور پہ تو وہ فلسطین کی مدد کرتا رہا لیکن کھل کے اس نے مدد نہ کی۔ جب اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا تو پھر آج سے 6 مہینے پہلے، تو پھر ایران نے جب اسرائیل کے اوپر واپس اٹیک کیا تو امریکہ کو خبر پڑی، اور اس نے ثالثی کا کردار ادا کیا، اور 6 مہینے تک یہ جنگ بندی رہی۔ اب امریکہ بھی مل کے اسرائیل کے ساتھ جب ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے، ایک کمزور ملک ہے ایران، کوئی بڑی طاقت رکھنے والا ملک نہیں ہے، لیکن جو اس کے پاس طاقت ہے نا وہ ایٹمی بم اور یہ یورینیم جو ہے، ان سے بہت بڑی طاقت جو ایران کے پاس ہے نا وہ حیدر کے ٹائیگر ہے۔
हैदर के टैगर होना कोई कम बात नहीं है। आप जब हैदर के टैगरों के साथ पंगा लेते हैं तो वो आपको नंगा भी साथ में करते हैं। तो जब आपको नंगा करते हैं तो आपके जो खसूसी पार्ट्स हैं वो नज़र आते हैं। तो इस लिहाज से जो है ना, अब कहा यह जा रहा है कि बड़ी भारी तादाद में अमेरिका का और इसराइल का नुकसान हो चुका है। तो ज़ाहिर बात है, जब हैदर के मलंगों के साथ पंगा लिया जाएगा तो नुकसान तो वाकई में भारी होगा। जैसे अफ़गानिस्तान में अमेरिका और इसराइल ने शिकस्त खाई, अब ईरान के अंदर खाने को तैयार है। शायद अफ़गानिस्तान वालों ने तो थोड़ा कम मारा था या लिहाज किया था कि हमारे बड़ों का ये दोस्त है, हमारे जो बड़े बड़े सरदार हैं उनका दोस्त है। तो ईरान ने अफ़गानिस्तान ने हाथ होला रखा था। तो ईरान तो दोगला पलीसी करता नहीं है। ईरान तो कहता है कि जो मुझसे सीधी बात करेगा मैं उससे सीधी बात करूँगा, जो हक की बात करेगा मैं उसके साथ हक की बात करूँगा। ईरान तो अमेरिका और इसराइल को बिछाड़ कर मार रहा है। और मुझे यकीन है आइंदा आने वाले दिनों में, मैंने इस जंग लगने से पहले एक वीडियो बनाई थी, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर वो जाके आप देखें ना तो आपको सारी बात की समझ आ जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद।